تو کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ شدید سردیوں میں جب دھوپ نکلتی ہے اور کوئی باہر دھوپ میں جا کر بیٹھتا ہے تو آہا، بس ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ جو ایک نرم سی حرارت ہوتی ہے جسم میں، اور انسان کو لگتا ہے جیسے ساری تھکن اتر رہی ہو۔ بالکل، اور بظاہر تو یہ ایک بہت سادہ سا عمل لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے سائنسی زاویے سے دیکھیں تو وہ سورج کی کرنیں انسان کی کھال سے ٹکرا کر وائٹامن ڈی بنا رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، مطلب ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی عمل اس وقت خاموشی سے چل رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس پر ہماری ہڈیوں اور مدافعتی نظام کا پورا انحصار ہے۔ ہاں، اور اگر وہ وائٹامن ڈی نہ بنے تو انسانی وجود کھوکھلا ہو جائے۔ مگر آ، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کتنا پیچیدہ ہے۔ اچھا، تو پھر کیا چیز حیران کن ہے؟ حیران کی بات یہ ہے کہ کروڑوں میل دور بیٹھے سورج کو اس بات کا رتی برابر بھی علم نہیں ہے، یعنی اسے نہیں معلوم کہ وہ وائٹامن ڈی بنا رہا ہے یا زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بڑا گہرا نقطہ ہے۔ وہ بس جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے۔ بالکل، مگر انسان یہ بات جانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کا نہ جاننا اور ہمارا یہ سب کچھ جاننا، یہ جو شعور ہے، یہ دراصل ہمارے وجود کے بارے میں کیا ثابت کرتا ہے؟ یہیں سے تو ایک بہت گہری فلسفیانہ بحث جنم لیتی ہے۔ یہ جو کائنات کے ایک بہت بڑے لاشعوری نظام اور انسان کے باشعور وجود کے درمیان کا فرق ہے نا، یہ ایک بہت حیرت انگیز کھڑکی کھولتا ہے۔ اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جن تحریروں کو بنیاد بنا کر اس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ محمد شکور شاکر نعمانہ کی ہیں۔ ہاں، ان کی تحریریں واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کا فلسفہ روحانیت، انسانی نفسیات اور فطرت کو ایک ہی دھاگے میں پروتا ہے۔ بالکل پروتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں آج کی اس نشست کا مقصد تھوڑا واضح کر دوں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان کے جو ابتدائی مضامین ہیں جن میں انسانی سہاروں کا ذکر ہے، ان کا ہم جلدی سے احاطہ کر لیں۔ صحیح، تاکہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اور توجہ ان نئے اور گہرے فلسفیانہ پہلوؤں پر مرکوز کر سکیں جو مصنف فلسفیانہ انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اس مواد میں عقائد، شرک اور بدعت کے حوالے سے کچھ حساس باتیں موجود ہیں، تو بطور تجزیہ کار ہمارا مقصد کسی بھی خاص نظریے کی توثیق کرنا نہیں ہے۔ بالکل، ہم خالصتاً غیر جانبدار رہ کر صرف اور صرف مصنف کے خیالات کو من و ان بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے فلسفے کو سمجھا جا سکے۔ تو چلیں پھر مصنف کے فلسفے کے اس بالکل ابتدائی حصے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی نفسیات کے اندر پیدائشی طور پر ایک چپ لگی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک ایسا فطری نظام یا بلٹ ان سسٹم موجود ہے جس کے تحت انسان کبھی بھی اکیلا نہیں چل سکتا، اسے ہمیشہ کسی نہ کسی سہارے کی طلب رہتی ہے۔ مطلب یہ سہارے والی بات بظاہر تھوڑی سی عجیب لگتی ہے آج کل کے دور میں جہاں ہر کوئی خود مختاری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن مصنف کے نزدیک یہ سہارا ڈھونڈنا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری ارتقاء کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر والدین کی انگلی پکڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اساتذہ کا سہارا لیتا ہے، اور پھر بالآخر جب دنیاوی سہارے کم پڑ جاتے ہیں تو یہ تلاش اسے روحانی رہنماؤں تک لے جاتی ہے جنہیں مرشد یا شیخ کہتے ہیں۔ اور مصنف نے اس سفر کو ایک بہت خوبصورت استعارے سے سمجھایا ہے۔ ان کے مطابق یہ انسان مختلف سہاروں سے گزر کر تجربات کی بھٹی میں تپتا ہے۔ جیسے وہ کچے سونے والی مثال دی ہے انہوں نے۔ بالکل بالکل، جیسے کچے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ کی شدت برداشت کر کے ہی خالص کندن بنتا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا۔ مجھے وہ کچے سونے والی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ہم ایک بچے کی مثال لیں جو چلنا سیکھنے کے لیے دیواروں کا یا کرسیوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہاں، اور پھر ایک دن وہ خود دوڑنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم دیوار پکڑنے والے اس بچے کو ڈانٹیں کہ تم خود کیوں نہیں چل رہے، تو یہ بے وقوفی ہوگی نا۔ لیکن مصنف یہاں معاشرے کے ایک تلخ رویے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، کہ جب کوئی انسان اس روحانی سفر میں کسی مرشد کا سہارا لیتا ہے تو معاشرہ فوراً اس پر شرک یا بدعت کے فتوے داغنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سہاروں کی تلاش ہماری نفسیات میں اتنی ہی ڈیپ کوڈڈ اور فطری ہے تو یہ معاشرہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو جاتا ہے؟
اس کی نفسیاتی وجہ شاید یہ ہے کہ معاشرہ ہمیشہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں۔ روحانی سفر چونکہ بہت ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے سیدھے خانوں میں فٹ نہیں آتا۔ یہ بات تو ہے۔ مصنف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فتویٰ لگانے والے اکثر ساری زندگی تنقید کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور خود کسی منزل پر پہنچے بغیر جان دے دیتے ہیں۔ ارے واہ! اور اسی رویے پر مصنف کا ایک جملہ ہے جو واقعی سوچ میں گم کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری سے تجھے یہ سہولت ہے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنی سہولت اور رتبے کو قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی روحانی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، تاکہ ان کا اپنا نظام چلتا رہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ انسان کی نگاہ دنیاوی حصول کے بجائے اپنے اصول پر ہونی چاہیے۔ وہ جو ایک شرم و شرمی کا دباؤ ہوتا ہے نا معاشرے کا۔ بالکل۔ اگر انسان اس سماجی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے تو سمجھیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے آدھی فتح حاصل کر لی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سہاروں اور دنیاوی فتحوں کی بات، جس کا ہم نے جلدی سے جائزہ لے لیا۔ اب ہم اس گہری فلسفیانہ بحث کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یعنی کائنات کا وہ وسیع اور بے شعور نظام جو بغیر کسی بحث کے اپنا کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ مصنف سائنسی حقائق کو جس طرح روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، آہا وہ کمال ہے۔ جیسے وہ سورج والی بات جو ہم نے کی۔ ہاں، سورج میں کوئی دماغ نہیں ہے اور زمین کا سینہ کتنا وسیع ہے، لیکن زمین کو بھی نہیں پتا کہ اس کی مٹی کے اندر کتنا کیلشیم یا فاسفورس موجود ہے۔ اور وہ بیج کی مثال بھی کتنی زبردست ہے۔ ایک بیج مٹی کے اندر پھٹتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ کل کو کیا درخت بنے گا۔ صحیح۔ اس درخت کو نہیں خبر کہ اس کے پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے۔ مصنف بڑی باریک تفصیلات میں جاتے ہیں، جیسے زمین کے پیلے رنگ کا ذکر یا پودوں کے جواہر کا رنگ۔ مطلب زمین کو تو خود یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر پانی کہاں چھپا ہوا ہے، تو یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ یہ سب صرف اور صرف ایک حکم کے تابع چل رہا ہے۔ سورج کی کرنیں، پھل، پھول، سبزیاں، سب حکم الہی کے پابند ہیں۔ تو اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو کائنات کی باقی تمام مخلوقات صرف مانتی ہیں، ان کے پاس انکار کا آپشن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جو سوال اٹھائے، لیکن پھر انسان کی انٹری ہوتی ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اور انسان کے پاس شعور ہے۔ انسان جانتا ہے کہ کس پھل میں کتنا وٹامن سی ہے یا کون سی خوشبو روح کو سرور دیتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ شعور جو اسے جاننے کی طاقت دیتا ہے، وہی اسے باقی کائنات سے الگ کرتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دینے کا دل چاہ رہا ہے۔ جی جی بتائیں۔ دیکھیں، سورج اور زمین بغیر شعور کے کتنا پرفیکٹ کام کر رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی بحث نہیں۔ تو کیا انسان کو ملنے والا یہ شعور واقعی کوئی اعزاز ہے یا در حقیقت یہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے جس نے ہمیں الجھا دیا ہے؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور واقعی یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ روحانی روایات میں اسے وہ امانت کہا گیا ہے جسے آسمانوں اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی باقی کائنات سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور ہے کیونکہ ان کے پاس بھٹکنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن انسان چونکہ جانتا ہے، اس لیے اس کے پاس انتخاب کی آزادی ہے، اور اسی شعور کی وجہ سے وہ مختلف راستوں سے اپنے خالق کی پہچان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شعور سب کا مختلف ہوئے تو منزل تک پہنچنے کے راستے بھی جدا ہوں گے؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق اللہ ہر ایک کو الگ راستے سے ملتا ہے، کسی کو درد سے، کسی کو دعا سے، کسی کو تجربے سے، اور کسی کو عشق سے۔ ہاں، اور انہوں نے اس میں انبیاء کی مثالیں بھی دی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جلوہ ملا۔ صحیح، ان کا راستہ ہیبت کا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرامات سے پہچان ملی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے۔ راستے جدا ہیں مگر منزل ایک ہی ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ باطل نہیں ہو سکتا اور سچا طالب حق کافر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں وہ ایک تقدیر کا فلسفہ بھی پیش کرتے ہیں، وہ تربوز والی مثال۔ ہاں، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ تربوز کا میٹھا یا کھٹا ہونا بظاہر زمین اور سورج کا کمال ہے، لیکن ان کو اس کا علم نہیں۔ ہوا آکسیجن دیتی ہے مگر اندھی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے یا سیلاب لاتا ہے، یہ اس کی فکس تقدیر ہے جس میں کوئی نیت شامل نہیں۔ لیکن انسان کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اپنے علم، نیت اور عمل سے خود کو ثابت کرے۔
انسان کا سارا امتحان اس کی نیت میں چھپا ہے۔ اور یہیں پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، جیسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے مختلف اطراف سے راستے جاتے ہیں نا؟ ہاں، نظارے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر چوٹی تو ایک ہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر راستے اتنے ہی ذاتی اور انفرادی ہیں تو ہم انسانوں میں دوسروں کے راستے کو غلط ثابت کرنے کی اتنی ضد کیوں پائی جاتی ہے؟ اس ضد کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے محدود شعور کو پوری کائنات کا حتمی پیمانہ سمجھ لیتا ہے۔ مصنف اسی لیے سمجھاتے ہیں کہ انسان کو سورج اور زمین کی طرح بے لوث ہو کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور دوسروں پر فیصلے صادر نہیں کرنے چاہیے۔ وہ شیر اور ہرن کی مثال جو انہوں نے دی ہے، وہ تو بڑی زبردست ہے۔ ہاں، کہ جب شیر ہرن کو دبوچتا ہے تو ہمیں بظاہر یہ بہت بڑا ظلم لگتا ہے۔ بالکل، ہمارا انسانی جذبہ جاگ اٹھتا ہے کہ بیچارے کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ لیکن مصنف کے نزدیک یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فطری خوراک کا نظام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو شیر کو بھی گھاس کھانے والا بنا دیتا۔ یعنی اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کائنات کے کاموں کو اپنی محدود عقل سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر مصنف واصف علی واصف کا ایک بڑا گہرا قول پیش کرتے ہیں کہ شرک کا فیصلہ تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ ارے واہ، یہ جملہ تو واقعی بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی بزرگ کی تربت پر کھڑا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان کیا معاملہ ہے، یہ کوئی تیسرا شخص فتوے کے ذریعے طے نہیں کر سکتا۔ ہاں، کیونکہ یہ فیصلہ تو زمین والا نہیں بلکہ آسمان والا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غرور نہ کرے۔ اور علم، ایمان یا نیت کا حتمی فیصلہ صرف وہ تیسری قوت کرتی ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو سوچیں تو یہ کتنا آزاد کر دینے والا احساس ہے۔ آپ کو صرف اپنی نیت پر دھیان دینا ہے، دوسروں کی نہیں۔ بالکل، آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا دوسروں پر فتوے لگانا دراصل ہمارے اپنے اندر کے خوف اور عدم تحفظ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اپنے اندھیروں سے ڈرتے ہیں، اس لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مصنف کا فلسفہ ہمیں اسی تکبر سے نکالتا ہے کہ تمہیں جو شعور ملا ہے وہ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ہے، دوسروں کی تفتیش کے لیے نہیں۔ تو اگر ہم اپنی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے آج ایک بہت حیرت انگیز سفر کیا۔ ہاں، انسان کی نفسیاتی مجبوریوں اور سہاروں سے بات شروع ہوئی تھی۔ بالکل۔ پھر ہم نے کائنات کی بے شعور اطاعت کا تقابل انسان کے باشعور وجود سے کیا اور یہ سمجھا کہ اصل امتحان فتوے لگانا نہیں بلکہ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے اور قدرت کے بنائے ہوئے نظام پر بھروسہ کرنا ہے۔ اچھا، اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی سوچ ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ جی بالکل، بتائیں۔ ہم نے بات کی کہ سورج اور زمین کے پاس شعور نہیں ہے، پھر بھی وہ بغیر کسی تفریق کے پوری دنیا کو روشنی اور رزق دے رہے ہیں، کالے گورے، نیک گنہگار، سب کو۔ ہاں، ان بے جان چیزوں نے پوری کائنات کو جوڑ رکھا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان جسے کائنات کا سب سے اونچا شعور عطا کیا گیا ہے، کیا وہ اپنے اس شعور کو انسانوں کو جوڑنے کے بجائے صرف ایک دوسرے پر فیصلے صادر کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہا؟ یہ بہت کڑوا مگر سچا سوال ہے۔ کیا شعور کا اصل مقصد محبت بانٹنا تھا جسے ہم نے تفتیش کا آلہ بنا دیا؟ کیا ہم اس طرح قدرت کے سب سے بڑے تحفے کی توہین تو نہیں کر رہے؟ واقعی یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر ہر انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔ تو بس اسی سوچ بچار کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام